السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك عليه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ محترم حاضرین اور خواتین، رمضان المبارک کی اس 25ویں رات میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے لیے جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ قرآن کے تعارف کے حوالے سے قرآن کا مختصر تعارف انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کی جائیں گی، بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ قرآن کہتے کسے ہیں، قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن لفظ کا مطلب، بولو بھائی، میننگ پوچھ رہا ہوں، انٹروڈکشن نہیں پوچھ رہا ہوں۔ ہاں، قرآن بار بار پڑھی جانے والی چیز، اسی سے اقرا پڑھو، قرأ یقرأ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں پڑھنا، اسی سے قرآن ہے، بار بار پڑھی جانے والی چیز۔ اور اس کتاب کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کا تعارف کیا ہے؟ انٹروڈکشن، مختصر کیا؟ اللہ کی کتاب۔ لیکن جو آیتیں میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی۔ پتہ کیا چلا؟ قرآن اور یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ نے اسے نازل کیا۔ نمبر 2، نزل به الروح الامین، اسے لے کر کے کون نازل ہوئے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ الروح الامین، اور وہ فرشتوں کے سردار۔ نمبر 3، علی قلبک، کس پر نازل ہوئی یہ کتاب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ اللہ کہتا ہے علی قلبک، ہم نے آپ کے دل پر نازل کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ نمبر 4، کیوں نازل ہوئی؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ نمبر 5، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ کتاب کی زبان میں ہے؟ عربی زبان میں۔ نمبر 6، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اس کتاب کا تذکرہ پہلے کی بھی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ قرآن کا ایک ہلکا سا تعارف ہے جو اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء میں ذکر کیا ہے، پارہ نمبر 19 کے اندر۔ قرآن کا یہ تو ایک تعارف جو اللہ نے بیان کیا۔ علماء کرام جو تعارف بیان کرتے ہیں وہ قرآن کے تعارف میں، اس کے انٹروڈکشن میں کہتے کلام اللہ، اللہ کا کلام، المنزل، جسے نازل کیا گیا، علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، بواسطۃ جبریل، جبریل علیہ السلام کے واسطے، المتعبد بتلاوتہ، اور یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت سے عبادت مقصود ہوتی۔
دنیا کی اور کوئی کتاب پڑھیں، اس کتاب کا پڑھنا عبادت نہیں، لیکن قرآن کو آپ پڑھیں، قرآن کا پڑھنا عبادت ہے۔ المعجز، اور یہ کتاب اللہ کا کلام، یہ قرآن، یہ لوگوں کو عاجز کر دینے والی یعنی معجزہ ہے اپنے آپ۔ اسی لیے مکہ کے لوگوں نے جب یہ کہا کہ اس کتاب کو اس بندے نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، تو اللہ نے مکے والوں کو آپشن دیا کہ اس کتاب کو اس نے بنایا ہے، گڑھ لیا ہے، تو تم بھی عرب والے ہو، عربی زبان جانتے ہو، تم بھی اس جیسا کلام لا کر کے پیش کرو۔ مکمل قرآن کی بات کہی اللہ نے، 10 سورہ کی بات کہی، ایک سورہ کی بات کہی، ایک آیت کی بھی بات کہی، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو انہیں اس جیسی ایک آیت لا کر کے پیش کر دینا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے، 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی قرآن جیسی کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتا، کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتا۔ اور آج یہ دنیا اے آئی کی دنیا ہے، چیٹ جی پی ٹی کی دنیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک ساتھی نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ قرآن کی آیت جیسی کوئی ایک آیت پیش کر دو، وہ کہتا نہیں ہم اس جیسا کلام نہیں پیش کر سکتے۔ اس سے انجیل کے بارے میں پوچھا گیا، اس سے تورات کے بارے میں پوچھا گیا، اس سے جو ہے غیر مشرکین کی کتابوں کے بارے میں پوچھا گیا، اس جیسی باتیں اس نے پیش کر دی۔ قرآن کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا اس نے کہ ہم اس جیسا کلام نہیں پیش کر سکتے۔ یہ آج کی ڈیجیٹل دنیا بھی اس کو مان رہی ہے کہ اس جیسا کلام پیش کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اچھا، اس کے بعد اس قرآن کے اندر کتنے پارے ہیں؟ 30 سورتیں، 114۔ اس کے آگے سجدے 15۔ وہ اند شافعی نق کو دیکھو، سجدہ ہے، کتنے سجدے ہیں؟ 15 سجدے ہیں۔ رکوع اس کے پیچھے مت کرو، اسلامی اعتبار سے رکوع کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تو انڈیا پاکستان والوں کے سمجھنے کے لیے رکوع والا آپشن دے دیا۔ ہاں، اچھا، اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ حرف، الفاظ جاننا ضروری ہے، کتنے ہیں؟ کچھ فائدہ اس کا نہیں۔ پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ، آخری سورہ سورۃ الناس۔ پہلی سورہ کون سی نازل ہوئی؟ سورہ علق، مکمل یا آدھی؟ 5 آیت۔ جتنا پوچھا جائے اس میں جواب نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی جواب ہوتا۔ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ آخری سورہ کون سی نازل ہوئی؟ سورۃ النصر۔ آخری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 281، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ آخری آیت ہے جو نازل ہوئی، آخری سورہ سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ، آخری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 281۔ قرآن مکمل ایک ساتھ نازل ہوا یا تھوڑا تھوڑا؟ ہاں، پہلے مکمل ایک ساتھ نازل ہوا۔ کہاں سے کہاں؟ کہاں سے کہاں؟ اللہ جو یہ کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یا ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، تو کہاں سے کہاں؟ یہ مکمل نازل ہونے کی بات اللہ کر رہا، لیکن کہاں سے کہاں؟ پہلے قرآن کہاں تھا؟ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، پہلے کہاں تھا؟ لوح محفوظ میں۔ وہاں سے اللہ نے کہاں اتارا؟ بیت العزہ میں۔ کہاں پر ہے یہ؟ قرآن پر ایمان ہے تو علم بھی تو ہونا چاہیے۔ ایمان رکھ کر خالی کیا فائدہ؟ لوح محفوظ سے اللہ نے کہاں اتارا؟ بیت العزہ میں۔ کہاں پر ہے یہ؟ آسمان دنیا پر۔ آسمان دنیا پر ایک جگہ اسے بیت العزہ کہا جاتا ہے۔ تو رمضان میں لیلۃ القدر میں اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزہ میں اس قرآن کو مکمل نازل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 22 سے 23 سال کی مدت میں جیسے جیسے ضرورت پڑی ویسے ویسے نازل کیا گیا، ویسے ویسے اللہ نے نازل کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا گیا؟ کیوں نازل کیا گیا؟ پورا ایک ساتھ اللہ دے دیتا نا۔ پہلے کی کتابیں تو ایک ساتھ نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، سب ایک ساتھ اللہ نے دیا،
قرآن کو کیوں اللہ نے تھوڑا تھوڑا اتارا؟ کافر لوگ اعتراض کرتے لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، قرآن اس بندے پر مکمل ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا گیا؟ تھوڑا تھوڑا کیا آ رہا ہے؟ یہ بتاتا ہے یہ آیت قرآن کی، آیت قرآن کی، پورا اتارو نا تاکہ ایک ساتھ پتہ چل جائے۔ تو کافروں کا یہ سوال ہے۔ تو اگر آج سے کوئی کافر پوچھ لے، کوئی غیر مسلم پوچھ لے کہ قرآن مکمل ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا گیا، کیا جواب دیں گے؟ پہلی بات تو اللہ کی مرضی، ہاں پہلی بات اللہ کی مرضی۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کو اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے؟ تسلی۔ کیا ہے؟ تسلی۔ کافر ستا رہے ہیں، اللہ آیت نازل کرا، نبی ٹینشن نہ لیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دوسری بات اللہ کے تجویز فؤادک، یہ قرآن ہم نے تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کیا، پورا ایک ساتھ اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ ہم آپ کے دل کو کیا کر دیں؟ مضبوط کر دیں۔ تھوڑا تھوڑا اللہ نے اس لیے نازل کیا تاکہ مسلمانوں کے لیے حوصلے کی بات ہو کہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہے۔ اور بھی بہت ساری وجوہات علماء نے بیان کی ہیں کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا۔ اگلی بات اس میں ایک سوال آپ سے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کی آیتیں لکھی جاتی تھی؟ ہاں لکھی جاتی تھی۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا، لیکن بعد میں آپ نے لکھنے کا حکم دیا اور قرآن کی آیتیں لکھی جاتی۔ کس پر؟ پتھروں پر اور درخت کی پتیوں پر اور لکڑیوں پر، جو جس کو ملا اس پر لکھ لیا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن لکھا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ ہاں بارک اللہ فیک، اس لیے کہ مکمل قرآن نازل نہیں ہوا تھا، آیتیں ایک ایک کر کے کیا ہو رہی تھی؟ اتر رہی تھی، اس لیے جمع کرنا مشکل تھا، اس لیے جمع نہیں کیا گیا۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس سورہ کی آیتیں تھوڑی سی نازل ہوئی، پھر دوسرے سورہ کی، پھر تیسرے سورہ کی، پھر چوتھی سورہ کی، کبھی مکمل ایک سورہ کوئی نازل ہوئی تو ہوئی، لیکن مکمل صورتیں ایک ساتھ عام طور پر نازل نہیں ہوتی، تو بعد میں لکھنا دشوار ہو جاتا، جمع کرنا جب ایک ساتھ پہلے جمع کر دیتے تو دشوار ہو جاتا، اس لیے قرآن کو مکمل ایک ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع نہیں کیا۔ اچھا ایک اور وجہ ہے کہ نبی کے زمانے میں قرآن جمع کیوں نہیں کیا گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیات میں تھے اور قرآن کی بعض آیتیں ایسی تھیں جن کو اللہ نے نازل کیا لیکن پھر اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، وہ آیت منسوخ کر دی گئی، اس آیت کو قرآن سے ہٹا دیا گیا اللہ کے حکم سے۔ جیسے پہلے ایک آیت تھی قرآن میں کہ اگر ایک بچہ کسی عورت کا 10 مرتبہ دودھ پی لے پیٹ بھر کر کے تو وہ اس کا رضاعی بیٹا ہو جائے گا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ہٹا دیا، یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ تو کون سی آیت منسوخ ہے کون سی نہیں ہے، اگر نبی کے زمانے میں جمع کر دیا جاتا تو لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی کہ کون سی آیت قرآن کا حصہ ہے کون سی آیت قرآن کا حصہ نہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، قرآن کو کس کے زمانے میں جمع کیا گیا؟ ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وفات صحابہ شہید ہو رہے تھے اور ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک جنگ ہوئی تھی، کون سی جنگ؟ تو نبی کے زمانے میں بھی اللہ کے بندے تھوڑی دیر ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھوڑے دنوں پہلے ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ، مسیلمہ کذاب سے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس سے صحابہ نے جنگ کیا، وہ تو مارا گیا، لیکن اس جنگ میں بہت سے حفاظ صحابہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے خلیفہ، کہنے لگے خلیفۃ المسلمین اگر یہی حال رہا تو ایک دن قرآن ہم سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ حفاظ جنگ میں جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ آپ حکم دے دیں اور قرآن کو ہم ایک جگہ جمع کر دیں۔
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ کام کیسے کروں جس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ اچھا کام ہے, لوگوں کے لیے خیر ہے, اور یہ مسلمانوں کے فائدے کا کام ہے, اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, آپ حکم دے دیجیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انکار کیا, اور عمر رضی اللہ عنہ بار بار کہتے رہے. بالآخر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا جس کام کے لیے پہلے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اللہ کھول چکے, اور میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ واقعی یہ اچھا کام ہے. قرآن جو الگ الگ صحابہ کے سینوں میں پتھروں پر, لکڑیوں پر, چھالوں پر, اور یہاں وہاں جو رکھا گیا ہے, جہاں وہاں جو منتشر ہے, اس کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں. کس کو بلایا؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے کمال کے صحابی ہیں, فرائض کے علم کے ماہر ہیں, قاری قرآن ہیں, کاتبین وحی میں سے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ صحابیوں میں سے ایک ہے, اور نہایت ذہین, فطین, چالاک اور ہوشیار صحابی, بالکل ایک ینگ ہے, ایک دم نوجوان. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بلاتے ہیں, کہتے زید قرآن جمع کرنے کا کام شروع کر. تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی بات کہی, کہنے لگے آپ کیسے وہ کام کرنے کا حکم دے سکتے ہیں جس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مکمل اسٹوری سنائی کہ میرے بھی ذہن میں یہی آیا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر کے مشورہ دیا, لیکن پھر میرا سینہ اللہ نے کھول دیا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ایک بہترین انسان ہو, نبی کے قریبی رہے ہو, کاتبین وحی میں سے ہو, ہم تمہیں کسی بھی معاملے میں برا نہیں سمجھتے ہیں, تم اس کام کو شروع کر دو. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتنی بڑی ذمہ داری کا کام ان لوگوں نے مجھے دیا, اگر یہ لوگ اس کے بدلے مجھے کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹانے کے لیے کہتے تو وہ کام میرے لیے قرآن کو جمع کرنے سے زیادہ آسان ہوتا. یہ ذمہ داری کا کام. کہتے لیکن پھر اللہ نے میرا بھی سینہ کھولا اور میں نے قرآن جمع کرنا شروع کر دیا, اور قرآن جمع کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی, اور جس کے پاس قرآن کا جو بھی حصہ تھا اس حصے کو ہم نے وہاں سے کلیکٹ کرنا شروع کر دیا, جمع کرنا شروع کر دیا, اور کسی بھی آیت کو ہم نے نہیں لیا جب تک کہ اس آیت کے لیے دو گواہ نہیں ملے. دو گواہ ہر آیت کے لیے. آپ نے سنا ہے, ٹھیک ہے, ہاں سنا ہے, کوئی گواہ ہے, دوسرا آ کر کے کہہ رہا ہاں میں نے بھی یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہر آیت کے لیے دو دو گواہ, یہاں تک کہ سورۃ التوبہ کی آخری دو آیتیں آئیں. کون سی آخری دو آیتیں حافظ صاحب کون؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہ کیسے انتظام کرتا ہے دیکھیں, کہ ساری آیتوں کے لیے ہمیں دو دو گواہ مل گئے, لیکن ان دو آیتوں کے لیے ہمیں صرف ایک گواہ ملا. کوئی بھی ڈھونڈنے سے, تلاش کرنے سے دوسرا گواہ ہمیں نہیں ملا. لیکن یہ دونوں آیتیں جس صحابی کے پاس تھی, جانتے ہو صحابی کون ہے؟ خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے اکیلے کی گواہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا. اپنی حیات میں ان کی اکیلے کی گواہی کو نبی نے دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا. اس طریقے سے قرآن جمع کرنے کی جو شرط رکھی گئی تھی, ان تمام شرائط کے حساب سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی اگوائی میں, ان کی قیادت میں قرآن کو جمع کر دیا گیا. اب قرآن ایک جگہ آ گیا مکمل, اور اس قرآن میں اب آپ سوچیں, سب سے پہلے قرآن کی کون سی سورۃ العلق کی 5 آیتیں نازل ہوئی. کہاں ہے؟ پارہ نمبر 30, پارہ نمبر 30 میں ہے. اب اس کے بعد کون سی آیت نازل ہوئی دوبارہ جب وہی آئی تو سورۃ المدثر, نہیں بھائی, مدثر, دال پر بھی تشدید ہے, مدثر نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ مدثر. مدثر, مزمل نہیں, مزمل. یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر. التحیات, التحیات نہیں, کیا ہے؟ التحیات,
یہاں پر تشدید ہے، الفاظ کی اپنی معنویت ہے، الفاظ کا اپنا اسلوب ہے. تو دوسری آیت کون سی نازل ہوئی؟ دوسری ہے سورۃ المدثر کی ابتدائی 9 یا 10 آیتیں. اب یہ پارہ نمبر کس میں ہے؟ 29 میں. تو آیتیں جو ہے الگ الگ حساب سے نازل ہو رہی ہیں، اور قرآن کو جب جمع کیا گیا تو جو آیت سب سے پہلے نازل ہو رہی ہے پارہ نمبر 30 میں جا رہی ہے. صحابہ نے اپنی طرف سے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں یہ بتا دیا تھا وحی لکھنے والوں کو کہ یہ آیت فلاں آیت کے بعد رکھی جائے، یہ آیت فلاں آیت کے بعد، یہ سورہ فلاں سورہ کے بعد. صحابہ نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، یہ سارا کام توقیفی ہے، یعنی اللہ کے حکم سے ہوا. جیسے قرآن لوح محفوظ میں تھا اسی ترتیب کے ساتھ اس دنیا میں صحابہ کرام نے اس کو جمع کیا. اچھا، کاتبین وحی کی تعداد کتنی ہے؟ وحی لکھنے والے بعض لوگوں نے 22، بعض لوگوں نے 23 کہا ہے کہ وحی لکھنے والے صحابہ کی تعداد 23 ہے. ان میں کون کون سے نام ہیں؟ زید بن ثابت، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور عمر، چاروں خلیفہ ہیں، چاروں خلیفہ. اس کے علاوہ ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، اور چاروں خلیفہ میں آگے بھائی. ہاں بہرحال تو یہ قرآن لکھنا. اچھا، اس طریقے سے قرآن کو جمع کیا گیا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو یہ جو قرآن جمع کیا گیا یہ کس کے پاس گیا پھر؟ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کتنے سال رہی؟ 10.5 سال. 10.5 سال. 13 ہجری کے درمیان سے لے کر کے 23 ہجری کے اخیر تک، ذی الحجہ کے مہینے تک اخیر تک، 24 ہجری کی ابتدا سے عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے. 10.5 سال تک عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ. ان کی وفات ہو گئی. یہ قرآن کا جمع شدہ نسخہ کس کے پاس گیا؟ ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس. اب اسلامی حکومت پھیل گئی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. کہاں تک پھیلی؟ 22 لاکھ اسکوائر میل، یعنی 34 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک اسلامی حکومت پھیلی، الگ الگ علاقوں تک. اب یہ حکومت جب پھیلی، مسلمان گئے تو پڑھنے والوں کے اپنے انداز میں قرآن جو پڑھتے تھے ان کے انداز میں تبدیلی آتی. یہاں تک کہ بعض علاقوں میں معاملہ ایسا ہو گیا کہ لوگ کچھ کا کچھ قرآن پڑھنے لگے کیونکہ عربی زبان جانتے تھے. اب کچھ صحابہ، انہیں میں سے ایک صحابی ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. کون سے صحابی ہیں یہ؟ حذیفہ بن یمان. کون جانتا ہے ان کے بارے میں؟ کچھ خصوصیت ان کی، نبی کے رازدار ہیں. نبی کو کوئی راز کی بات بتانی ہوتی تھی کس کو بتاتے تھے؟ حذیفہ بن یمان. منافقین کون کون ہیں نام لے لے کر کے نبی نے حذیفہ بن یمان کو بتایا. ہر بات ہر کسی سے نہیں بتائی جاتی. بعض عورتوں کو لگتا ہمارا شوہر تو ہمیں ہر بات بتائے، بعض شوہروں کو لگتا ہماری بیوی تو ہمیں ہر بات بتائے. کوئی ضروری نہیں بھائی، کوئی ضروری نہیں ہے. نبی وہ بات جو حذیفہ بن یمان کو بتا رہے ہیں وہ نہ اپنی بیویوں کو بتا رہے ہیں نہ اپنی آل غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتا رہے. رازدار صحابی یہ آئے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس، کہنے لگے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر یہی معاملہ رہا تو قرآن کے سلسلے میں لوگ گڑبڑی کا شکار ہو جائیں گے اور اپنی طرف سے ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کو قرآن میں شامل کر لیں. تو ایک کام کیجیے، آپ قرآن کو مصحف کی شکل دے دیجیے. ابھی تک قرآن کو کیا کیا گیا تھا؟ جمع کیا گیا تھا. مصحف کی شکل جیسے آج آپ کے سامنے ہے ایسے مصحف کی شکل نہیں دی گئی تھی. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے بلایا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دوبارہ، ابھی بھی وہ زندہ، پھر سے انہیں قیادت دی، ذمہ داری دی کہ زید ایک کام کرو، اس قرآن کو مصحف کی شکل دے دو. چنانچہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر کے سورۃ الناس تک جیسی ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی اسی ترتیب کے ساتھ قرآن کو مصحف کی شکل زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا اور اس کے 4 نسخے لکھوائے، یا بعض لوگوں نے کہا 3 نسخے لکھوائے
اور ہر جگہ یہ نسخے پھیلا دیے کہ اسی سے کاپی کرو اور اب اسی پر سارے لوگوں کو جمع ہونا ہے، اسی یہی قرآن پڑھنا ہے اور اسی مصحف کی اتباع کرنا ہے۔ اسی لیے اس مصحف کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصحف عثمانی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مصحف عثمانی اسی لیے کہا جاتا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مصحف پر صحابہ کرام کو جمع کر دیا تاکہ لوگوں کے درمیان قرآن کا معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اب قرآن جمع بھی ہو گیا، قرآن کو مصحف کی شکل بھی دے دی گئی۔ قرآن میں کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ کتنی صورتیں مکی ہیں؟ کتنی؟ 86۔ بچا کتنا؟ 28۔ کیا ہے وہ؟ مدنی صورت ہے۔ کیا پہچان ہے مکی صورتوں مدنی صورتوں کی؟ مکی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور مدنی ہجرت کے بعد، لیکن پہچانیں گے کیسے آپ؟ مکی صورتوں میں عام طور سے توحید کی بات ہوتی ہے، انبیاء کے واقعات ہوتے ہیں، پرانی قوموں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مدنی صورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کوئی آرڈر دے رہا ہوتا ہے عام طور سے، اور وہ بھی کس کو؟ مسلمانوں کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اسی لیے آپ اکثر آیتیں جو یا ایھا الذین آمنوا والی دیکھیں گے وہ صورتیں کون سی ہیں؟ مدنی صورت۔ وہ صورتیں مدنی صورتیں، یہ پہچاننے کا طریقہ ہے۔ اب بعض لوگ ہمارے یہاں کچھ مسلمان بھائی تھوڑے زیادہ ہوشیار ہیں، ہم جب بدعت کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے قرآن پر بھی تو حرکتیں نہیں تھیں، یہ بھی تو بدعت ہو گیا۔ تو کیا پہلے قرآن پر نقطے اور حرکتیں نہیں تھیں؟ قرآن پر نقطے تھے کہ نہیں تھے؟ تھے کہ نہیں تھے بھائی بولو؟ تھے؟ نہیں تھے۔ قرآن پر پہلے نقطے نہیں تھے، پہلے قرآن پر کیا نہیں تھا؟ حرکتیں نہیں تھی۔ بعد میں یہ کام کیا گیا جب اسلامی حکومت عرب سے بات، کیونکہ عرب کے لوگ کیا ہیں، اس پہ حرکت رہے نہیں، نقطہ رہے نہیں، وہ پہچان لیتے تھے، پڑھ لیتے تھے، ان کے لیے ریڈنگ کرنا مشکل نہیں تھا۔ لیکن جب عجم میں اسلام گیا اور وہ لوگ جن کی زبان عربی نہیں تھی تو ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ کیسے پہچانیں گے۔ اب آپ لکھیں خبر، خبر کیسے لکھا جاتا ہے؟ خا پھر یا، اور مطلب یا با جو بھی بولے پھر را۔ اب اس کو آپ کیا کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اس کو حبر پڑھ سکتے ہیں، اس کو خبر پڑھ سکتے ہیں، اس کو خبز پڑھ سکتے ہیں، اس کو بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں اگر نقطہ نہ رہے۔ اگر نقطہ نہ رہے تو اس کو آپ بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اجمیوں کے لیے مشکل ہو گئی، تو بعد میں نقطے لگا دیے گئے، حرکت لگا دیا گیا۔ تو بدعت ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو بھائی، بدعت ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن بھی ہے، دین بھی ہے، قرآن میں پہلے نقطے نہیں تھے، نقطے لگا دیے گئے، حرکتیں نہیں تھی، حرکتیں لگا دی گئی، تو بدعت ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیسے بتاؤ گے؟ اپنے بھائی کو کسی نے آپ سے پوچھ لیا تو کیسے سمجھاؤ گے کہ تم تو کہتے ہو کہ اذان کے بعد درود نہیں پڑھنا، یعنی مائک میں اذان سے پہلے درود نہیں پڑھنا، مائک میں اس طریقے سے اعلان کرتے، اور فجر کی نمازوں کے بعد یہ جو دوسرے بازیاں کرتی ہے تم نہیں کرنا، تو کیسے سمجھاؤ گے یہ بدعت ہے اور تم یہ کام کر رہے ہو، قرآن پہ حرکتیں لگا رہے، نقطے لگا رہے، بدعت ہے؟ کیسے سمجھائیں گے؟ قرآن کے نقطے اور حرکتیں پہلے بھی تھے، فرق یہ ہے کہ لکھے نہیں جاتے۔ دونوں میں فرق سمجھ رہے؟ مثال سمجھیں، یہ تلنگانہ اسٹیٹ کب بنا؟ کب؟ 2014 یا 15 میں۔ تو تلنگانہ اسٹیٹ 2014-15 میں بنا، لیکن اس کی زمین پہلے ٹھیک نہیں تھی، ٹھیک؟ ہاں۔ بنگلہ دیش کب بنا؟ 1970 یا 71 میں، جو بھی آپ کہہ لیجیے۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش تھا کہ نہیں تھا؟ تھا، اس نام سے نہیں تھا۔ قرآن کے نقطے پہلے بھی تھے، حرکتیں پہلے بھی تھی، بس کیا تھا؟ لکھا نہیں تھا، پڑھا جاتا تھا۔ اس یعلمون پہلے بھی یعلمون پڑھا جاتا تھا، تعلمون بعد میں بھی تعلمون پڑھا جاتا۔ فرق کیا تھا؟ پہلے لکھا نہیں جاتا تھا، بعد میں اس سے لکھ دیا تھا۔ جیسے تلنگانہ اسٹیٹ زمین پہلے تھی